الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے بعد ہمارے اکثر ایمان والے بھائی اور ایمان والی بہنیں شوال المکرم کے 6 نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ روزے ثواب میں، اجر میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ روایات میں ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی، امام ابو داود نے بھی، سنن کبریٰ بیہقی والی نے بھی، سنن صغریٰ بیہقی والی نے بھی، مسند ابی عوانہ نے بھی، بلکہ کثرت کے ساتھ محدثین نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اجر و ثواب میں ہمیشہ، یعنی سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس روایت کو بہت ساری کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس کو لایا ہے، امام ابو داود نے بھی لایا ہے، صحیح ابن خزیمہ والے نے بھی لایا ہے، اکثر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اگرچہ کچھ الفاظوں کے تغیرات کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال بہت ساری محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے تھے، من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنة كلها، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ لیے ہیں۔ اس روایت کو سنن کبریٰ بیہقی میں بھی، بیہقی میں نقل کیا گیا ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ تیسری ایک روایت ایک تیسرے صحابی سے منقول ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی صحیح ابن حبان میں روایت منقول ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان و6 من شوال فقد صام السنة، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے تو پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے سے سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو ذرا ذہن میں سمجھیں کہ ہمیں ان 6 روزوں سے سال بھر کا ثواب کیسے نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے آیت کریمہ کا انتخاب شروع میں کیا ہے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة
فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ پاک نے ایک اصول طے کیا ہے کہ میرے بندو تم میں سے جب بھی کوئی نیک عمل کرے گا فلہ عشر امثالھا، اس کو ایک نیکی پر میں 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ ہم جب دیکھتے ہیں رمضان کے روزے ہم نے رکھے 30 دن کے، اور اس کے بعد ہم نے شوال کے 6 روزے رکھے، یہ سارے کے سارے 36 ہو گئے۔ اب سال کے ایام جب ہم دیکھتے ہیں تو سال میں 360 دن ہیں، پہلے 30 دن کو ہم جب 10 سے ایک ضرب دیتے ہیں تو وہ پورے کے پورے رمضان کے 30 دنوں کے بدلے میں 300 دنوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فلہ عشر امثالھا، میں ایک نیکی پر تمہیں 10 گنا اجر دوں گا۔ اب رہے باقی 60 دن، تو یہ 6 جو ہم شوال کے رکھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ پاک ہمیں 6 دنوں کو 60 روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، کیوں 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، لہٰذا وہ سارے کے سارے دن ہو گئے 360۔ اور یہ اللہ پاک نے ایک اصول بنایا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم شوال کے 6 روزے بھی اگر رکھ لو گے تو اللہ پاک اس قرآن پاک کی آیت کے بدولت، یہ جو اصول اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ پاک ہمیں آپ لوگوں کو، ہم سب کو ان 6 روزوں کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ادا کریں گے، کیونکہ 30 دنوں سے تو ہمیں 300 دنوں کا ثواب مل چکا ہے، اب جو 6 دن اور رکھے گا اس کو اور 60 دنوں کا ثواب ملے گا، اس طرح یہ 360 پورے سال کا ثواب ہمیں عطا ہوگا۔ اسی لیے یہ روایات اس طرح کی آئی ہے کہ ہمیں جو ہے شوال کے روزے رکھنے سے پورے سال کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ایک اصول ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے ہر ایک ایمان والے بھائی سے کہ جب بھی آپ کو طاقت ہو، جب بھی طاقت ملے، آپ جو ہے اس شوال المکرم میں ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، یہ نفلی روزہ ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو جو ہے کوئی لان تان نہیں کرنی ہے، اس کو زجر نہیں کرنا ہے، البتہ جو رکھے گا اس کے لیے بہت ہی بہترین اور بڑے اجر ہوں، اس کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان اعمال کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔